والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ برکت دے طور میں خطبے دا آغاز سورہ محمد دی اس آیت تو کیتا، کیونکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم علم دا ذکر فرمایا، جڑا آپ دا خاص نام دادے نے رکھیا عبد المطلب نے، وہ دا ذکر فرمایا۔ قرآن دی اور بھی کئی جگہ تے اللہ نے دہرایا وما محمد اللہ رسول محمد رسول اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دا اسم پاک ہے۔ تو درود شریف دی تشریح دے بارے جتوں تک اسی پہنچے سی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے محمد اور آل محمد جڑا ہے اس ٹکڑے تو گل شروع ہو رہی ہے کہ اللہ خاص عنایت فرما محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل سے۔ اے اللہ دنیا دے اندر اور آخرت دی عظمت اور شان جڑی وہ لوگوں دکھا، مرتبہ بلند کرواؤں۔ اے اللہ اپنے فرشتیاں اور پوری مخلوق چنوں دی ثنا اور تعریف جڑی ہے چرچے کر دے۔ یہ سارے معنی تھی سن چکے، ہن بات آ گئی کہ ساری دعا سی کیتی ہے محمد اور آل محمد۔ آل محمد تے انشاءاللہ اگلے خطبے بیان ہوگا کہ آل محمد کی اور کون کون لوگ وہ شامل ہے، تو انہوں دا بھی دین کی درجہ اور مقام ہے، کی فضائل اللہ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اہل البیت دے آل محمد دے بیان کیتے، یہ اگلی باری ہے۔ آج صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادے نے جدو یہ نام رکھیا، اللہ جانے وہ دل سے گل ہے بھی سی کہ نہیں میرے پوت نے محمد ہی بن جانا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ نے واقعی بنا دیتا۔ اور کئی علماء جیسے قال ابن قتیبہ ومن آرام نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لم یسمى احد بہذا الاسم قبلہ صیانۃ من اللہ تعالی لہذا الاسم المکرم۔ امام ابن قتیبہ دے حوالے نا شرح مسلم سے علامہ عبی جی لکھ دے کہ اللہ پاک نے رسول کریم علیہ السلام دی نبوت دی نشانیاں تو یہ بھی ایک نشانی مقرر کی تھی کہ آپ تو پہلا عرب دے اندر نا کسے نہ رکھیا۔ اللہ پاک نے اس مکرم نام نو، اس پیارے نام نو بچا کے رکھے، کما فعلا بیحییٰ علیہ السلام اذ لم یجل لہ من قبل سمیہ، جیسے کہ ہوئی معاملہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ ہوا، اور نہ لوگ بار بار رکھ دے رہے، مگر یحییٰ علیہ السلام لی بھی خدا دے فرشتیاں نے آکھیا کہ زکریا تین مرلہ بیٹا دوں گا تو دا نام یحییٰ رکھیں، کہ اللہ فرماؤں دا ولم نجل لہ من قبل سمیہ، اس نام دا بندہ اسی نہیں پیدا کیا۔ محجم آل البیت ہن سعودیہ شاہ انہوں بھی پڑھیے کہ علماء اسلام اتنے بھی متفق ہے کہ حسن اور حسین نام ہی دنیا کسے نہ رکھا، یہ دو نام ہی اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھے۔ حسن سین دی جزم نہ آندا رہا، حسین آندا رہا، حسن اور حسین نہ رکھا، یعنی اللہ پاک نے اس طرح انہاں ناموں دی حفاظت کی تھی کہ اللہ دے رسول دا نام ہوگا، وہ دے بچیاں دا نام ہوگا۔ تو محمد میں نام نہیں، صرف جی میں واسطے سے میرا نام محمد ہے، کہ اتنا دی گل نہیں، یہ اسم با مسمہ ہے، ایسا نام ہے کہ جو یہ معنی ہے سچ مجھے رسول کریم علیہ السلام دے اندر وہ پایا گیا۔ ہوں اس گل دا عربی زبان سے بے حمد چو نکلیا، ہے میم دال تو جو الحمدللہ لفظ اتوں ہی چلیا، مگر اللہ پاک نے بجائے محمود کہن دے بھی وہ مجرد ہوں صرف تعریف کیا گیا، ایڈی ڈونگی گل نہ ہوں، یہ باب تفعیل چو لیا حمد یحمد تحمیدن چو محمد مفعول بنے، اور جی میں مفتوح ہور شاہ مگر قرآن مجید جنت دے دروازے کا ہوں مفتحت لہم الابواب، کھلے ہوں بھائی تھوڑا بہت بند بھی ہے، تھوڑا جا کھلا، مفتوح جو بھی ہے مفتحت، پوری طرح جنت دے دروازے کھلے ہون گے۔ پہلا تو جنتیوں کے انتظار کھولتے جان گے، دوستیاں لیے دسیا کہ ادو ہی کھولن گے فرشتے جو پہنچن گے، پھاٹک جو جیل دا ہیں کھولیا بند کرنا، جنتیاں کے استقبال لی فرشتے کھڑے ہوں گے اور دروازے پہلا تو ہی چوپٹ کھول کے مفتحتن، یہ ہوئی محمد کی طرح باب تفعیل ہے کہ کھلے کیتے ہوں۔ اس طرح ہی اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک لی بجائے محمود دے کہ ہم کیا گیا تعریف کے محمد لے آنا،
تو فرماؤں دے وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم حق و بہذا الاسم، واقعی اللہ دے رسول علیہ السلام اس نام دے حقدار یہ نام رکھنا چاہیے سی جڑا رب نے رکھوا دیتا، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ حَمِدَهُ بِمَا لَمْ يَحْمُدْ بِهِ غَيْرَهُ، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جو تعریف بیان کی تھی، جو شاناں دسیاں، اپنے اور کسے بندے دی شان نہیں جان، ساری مخلوق چاہ آپ اعلیٰ اور برتر بنایا، وَآتَاهُ مِنَ الْمَحَامِدِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرَهُ، اور ایسیاں خوبیاں دتیاں، ایسے کمال دیتے، ایسے اوصاف دیتے جڑے ہور کئیاں نوں نہیں دیتے، جس پاروں مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ نعتیہ چاندے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، ون میں آئے ہیں یہ جڑا کہ سارے دے سارے اکٹھے کرتے رسول کریم علیہ السلام دی ذات، وَيُلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا مَا لَا يُلِمْ لَهُ غَيْرَهُ مِنْهَا، اور اس پاروں ہی دین قیامت دے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں ساری مخلوق انبیاء علیہ السلام کو قوم پھر کے میرے کو آؤ گے، میں کہوں گا ہاں یہ شفاعت دا منصب میرے لیے مخصوص ہے، کہ میں اللہ کے دربار حاضر ہوں گا، سجدے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ حمد دے ایسے کلمے مینوں اس سکھاؤ گا، تعریف دے جڑے میں بھی اس دنیا نہیں جانتا، میری زبان سے جاری کروں گا تو کیویں اج رب نوں مناونا، ایسی تعریفاں مینوں سکھاؤ گا جڑی ہور کسے مخلوق نوں نہیں سکھائیاں تو مینوں بھی نہیں سکھائیاں، مینوں بھی ادھر نہیں انہیں سکھاؤنیاں، اس تو ہر لحاظ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہو گئے، وَمُحَمَّدٌ إِذَا بَلَغَ الْغَایَةَ فِي ذَلِكَ وَتَكَامَلَ فِي الْمَحَاسِنِ، محمد ادوں جا کے بندہ بندا جدوں کمالات دی انتہا نوں پہنچ جائے، ترقی ہوندی جڑا آخری ہے مقام، جد تو گاہ ہے نہیں ہن کوئی درجہ، اس غائب پہ پہنچ جائے ادوں جا کے محمد بندا، تکامل فی المحاسن، ساریاں خوبیاں اور کمال، علم عمل تقوی زہد جو بھی ویکھنا سارا وہ جمع ہو جاتا۔ قال العاشا یمدا بعد الملوک الی الماجد الکرم الجواد المحمد، آندا عرب شاعر جڑا ہے انہیں ایک بادشاہ کی تعریف کرنے، آشا نے کیا کہ وہ بزرگ سردار جڑا سخی ہے محمد ہے، انہیں محمد کیا، وہ دے خیال چاہیے بھی اس بادشاہ دے اندر اللہ دی اراد اللہ دی تکامل فی الخصال محمودہ، اس شاعر دی نظر وہی ہے کہ یہ اندر ساری اچھی صفات جمع، وہ مبالغہ کر رہا ہے ادھا رہا، مگر رسول کریم علیہ السلام پہ سچ مچ ہے، آپ دے بارے کوئی گل کوئی غلط نہیں، بالکل سچی ہے۔ وکیل ان البنا فی التکثیر وفتحت الابواب فیا مفتح، جنہیں میں اگے قرآن پاک دا حوالہ دیتا، آندے جڑا باب تفیل ہے تکثیر نہیں ہوتا، جب کسی شہر میں بہت زیادہ تو بار بار دسنا ہوئے نا، تسی کو قتل اینا ہی مار دیتا، جب قتل آکھنا جی اللہ نے ڈاکوان یا کیا قتل یا منافقین قتل تکفیر، ہاں بہت بری طرح انہوں نے ٹکڑے کیتے جان، کسی شاید بہت مبالغہ، اس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ میری تعریف والی گل نہیں، تعریف تو مبالغہ میں چاہنا، کثرت چاہنا، اللہ دی احمد مرہ بعد مرہ، بار بار تعریف ہوندی جاوے، مک نہ جاوے ہن گل مک گئی ہے، یہ تعریف دا سلسلہ مکن دراز، اس تو کمالات وہ جمع ہون، حق بھی چلے بندہ تعریف دا، پلے کچھ بھی نہ ہوئے، اکھیں دسے نہ تو نہ نور پڑھی، ادا کی گل تو نہ ہوئے، وہ اکھاں تو نہیں ہے تو نہ نور پڑھی لوگ رکھ دین ماپے، تو نور پڑھی کا بھی ادھر نہیں ہے، ادا کا معاذ اللہ رسول کریم علیہ السلام دا حال نہیں، کہ میں دادے نے رکھ دیا تو کوئی نہیں، اللہ نے رکھوایا ہی چل سی، کہ پہلا اس نام بچایا سی، سچ مچ آپ نے اس لائق ہونا سی، بالکل شانہ آپ کے اندر پائیاں جانیاں سی، اس تو جہاں اندر سارے اچھے اوصاف جمع ہو جان، جی تعریف بار بار ہوئے، مبالغے نہ مکے نہ۔ اور مولانا عبد الماجد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ماجدی کابوس کے بارے میں لکھ دیتے، حمد کا ایک من عربی زبان قضاء الحق بھی ہے، کسی کا حق جڑا نا پورا ادا کر لینا، میں جو کچھ کہہ رہا دینا پورا دیتا ہوں، ایک آنا بھی نہ باقی رہ جائے، انہوں بھی حمد کہنا۔ اس تو نیزے کے بارے چاہتے سی، جب نیزے کا بھرپور وار ہوئے نا، اس لیے آتے سی کہ میں نیزے چلایا تو انہیں بالکل پورا کام کیا۔ اس تو رسول کریم علیہ السلام جدو کیا کہ محمد ہے جڑا حق خدا نے ادا کرتا، حق کی سی کہ آدم علیہ السلام تو رب نے جڑا اولاد آدم کا سلسلہ شروع کیتا سی، آدھے گئے سارے آلہ تو آلہ رب نے بھیجے، مگر تل کر رسول فضلنا بعض عمل بعض، کسی نے وڈا کیتا کہ اچا، اللہ آدھا کسی نے میں گلاں کیتیاں موسیٰ علیہ السلام، کسی دی روح القدس نے مال کی ہے، ورفع بعضهم درجات، تے کچھ وہ بھی آ گئے جہاں دے درجے پھر میں بہت بلند کر، سارے عالم مندے کہ رسولہ دی گل ہے، حضور پاک بڑی گل آئی تو اللہ نے آکھا رفع بعضهم درجات، کچھ ایسے بھی پیدا کرتے ہیں جنہاں دے درجے بہت بلند کر،
اخیر کر چڑی۔ اس پاروں ہی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام دے شاعر ممبر سے حضور کھڑا کر دے، رسول کریم علیہ السلام دی شان تے نعتاں پڑھ دے، کفار نو جواب دیں دے، اور نبی علیہ السلام نال بیٹھے تھلیوں فرماؤں دے کہ روح القدس دے ذریعے اللہ تیری تائید کرے، تو اسلام دی طرف ایسا کام کر رہا کہ مجاہدان دے نیزے بھی نہیں کر، مسلمان فوجاں دی تلواراں نہیں وہ کام کر دیاں جڑا جہاد تو کر رہا۔ اللہ دے رسول دی تعریف کرنی، صحابہ کرام دی مدح بیان کرنی جویں وہ دین دا ساتھ دیندے سی، کفار دی محمد کر انہوں حضور نے جہاد کیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بڑی لمبی عمر پائی، 60 سال کفر چ گزارے، 60 اسلام سے پائے، 120 سال کی عمر مرین چو۔ تو حضرت حسان رسول کریم علیہ السلام دی شان چاہتے واحسن من کلم ترا کرتو ہے، تیرے نالوں سونا میری اکھاں نے نہیں ویکھیا، اینی عمر میں بھی پائی ہے، میں بڑے سونے ویکھے، واحسن من کلم ترا کرتو ہے نہیں واجمل من کلم تر دن نساء، دیکھنا میں کسوں سی چہروں سے زیادہ خوبصورت ماواں نے جنیا ہوندا تے ویندا، کسے ماں نے جمیا ہی نہیں، اس تو ویکھنا کی کوئی تیرے تو سونا نہیں ویکھیا، کوئی تیرے تو خوبصورت کسے ماں نے نہیں جنیا۔ خلقتا مبرا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء، اس طرح عیب تو خالی تو پیدا ہویا، کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں، بس جویں اپنا آپ کہہ کہ تو بنوایا تو نہیں نہ آپ نے کیا، مگر وہاں دے گویا کہ جویں میں اپنی مرضی دی ڈیمانڈ دا بنا، ظاہر میں پھر عیب کتھوں رہن دینا، اپنی شوق پورا کرنا، فرمایا کانک قد خلقتا کما تشاء۔ اور پنجابی شاعر اٹھیا اس بھی کمال کر دی، بالکل لفظ ب لفظ حضرت حسان رضی اللہ عنہ ترجمہ کیتا، ایڈی خوبی کہ اگے پیچھے بھی لفظ نہیں کیتا، سونا تیں جیا نہ کوئی ویکھیا میں، نہ کوئی جمیا ماؤ جہان اندر، بنا عیب سی جمیوں پاک پیارے، تیری مرضی ہے جویں بنانے اندر۔ دیکھو بالکل جڑے جڑے الفاظ حضرت حسان رضی اللہ سے شاعر نے اسی طرح کی، پنجابی چودہ انہوں ٹرانسلیٹ کرتا، سونا تیں جیا نہ کوئی ویکھیا میں، نہ ہی جمیا ماؤ جہان اندر، بنا عیب سی جمیوں پاک پیارے، تیری مرضی ہے جویں بنانا۔ اس طرح رب العالمین نے درود شریف سے سارے نا چھڈ کے آخیا تسی کہتے درود پڑھتے، کہڑیاں تعریفاں کرتے، کہڑے لیے اللہ کو دعا کرتے، یہ تعریف نہیں ہونی اور یہ دعا نہیں کریں اور لائق کون ہے؟ اے محمد، یہ صحیح معنی جو کوئی لغت دس دی وہ مطابق تعریف دے لائق، اور یہ تعریف بار بار ہونی چاہیے، کثر نہیں ہونی چاہیے، یہ خامی اور کوئی شے نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا جلال الدین رومی اپنی مسنی بڑی چھوٹی چھوٹی گلوں کے ذریعے وڈی گل سمجھا دیں، بس جدوں کسان یا کوئی باغبان ایک کرم لاؤں، کسی درخت کی کرم لگاؤں، ذہن چودے کی ہوں یہ ہوئی ہے بے کرم لگ جائے تو درخت بن، کام پہلا یہی اب کرم لگ رہی ہے، مگر نظر کتنے ہے کہ پھل لگنا ہے اور پھل کھانا، بے پھل نہ سامنے ہو گئے انہوں کیڑی لوڑ ہے پہ زمین ہموار کرو تے کھاداں پاؤ تے لاؤں رہو۔ کیسی مثال دیتی رموندے اسی طرح ہی یاد رکھ، گر نبودے میل و امید سمر، اگر کسان باغبان امید نہ ہوندی، یہ وہی آرزو نہ ہوندی کہ پھل کبھی لینا، کہہ نشان دے باغبان بے خے سمر، وہ کیوں بے خے شجر درخت دیاں کیوں کلمہ لگاؤں پھردا، اس تو پیدائش آدم ابل علیہ السلام، مگر مقصود ہون پڑا رسول اللہ، پہلا اللہ کے ذہن سے رسول اللہ کہ انہیں آنا اور انہوں میں آخر سے پیدا کرنا، تادے سارا سلسلہ ہے۔ تدے صحابہ کرام جو حضرت میسرۃ الفجر فرماؤں دے کہ اساں اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا، ترمذی شریف سے مسلم دے متا وجبت النبوۃ یا رسول، تواڈے لیے نبوت دا فیصلہ کدوں ہویا، یہ جڑا تانوں نبی بنایا گیا کدوں، کیا اس ویلے وادم بین روح والجسد، آدم اجے اداں ہی پیا سی نہ وہ جان جسم پئی، میں ادوں طے کرتا۔ اس تو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے بظاہر وہ تانی بول رہا، نظر پھڑ پیا کہ جا کے پھڑ لگنا، اس پاروں ہی اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا آؤندے رہے، نبوت دا محل اسردا رہا، اٹاں لگدیاں رہیاں، سارا بن گیا، لوگ گھومتے سی پھرتے سی، بڑا سوہنا لگتا، کتے موسیٰ علیہ السلام ہے کتے عیسیٰ علیہ السلام، سونے تو سونے، مگر ایک کونے چکٹ دی جگہ باقی تھی، بے لوگ آتے تھے اللہ ہوزے تل کے لبن، ایت کیوں نہیں لگ گئی کہ کام پورا ہو جانا، تو کونے بھی ایٹ فرمایا فانا تل کے لبن تو وانا خاتم النبیین فجیت و ختمت الانبیاء، اور آخری ایٹو میں آیا محل ہو گیا پورا، ہاں تے ہوں یہ جڑا نا
میرے آن تو بعد نبی ہو گیا، بند کوئی نہیں ہونا۔ میرے رہی اور کوئی گل نہیں بننی، صاف سری گل ہے، بھجن اڑان دے پھر عیسیٰ علیہ السلام جدو آن گیا ٹھہر جاؤ گی۔ دیکھو بے ایمان کی گل ہے، کوئی کرنا نہیں ہے کرنا آدھے وہ محل جڑا وہ ادھر پوچھے، یہ ادھر کی گل ہے جب میں کسی آدمی کو کہاں کہ وہ شیر ہے تو دوجا پوچھ لبنی شروع کر دے، ایک تشبیہ ہوئے کہ تسی یہ شیر کیا جی پوچھ وکھاؤ کتنے، بہادر ہون پاروں کیا۔ یہ مثال جڑی عمارت دی یہ نہیں اٹاں کے جڑنے ہیں، اگے بھی دنیا عیسیٰ علیہ السلام کتے پھردے، موسیٰ رسولہ کتے پھردے، اٹاں کتے جڑیاں ہل جانی۔ صرف گل سمجھائی تمہوں کہ کثر نبوت تعمیر ہوندا رہا، نبوت دا محل بنتا رہا، سارے آتے رہے، آخر تے میں آخری ہونا سمجھایا ہے۔ تسی وہ چیز شاید بحث شروع کر دی، نہیں مولوی صاحب یہ حدیث صحیح ہے، پھر اٹ ہل جانی، یہ ٹوٹ کوئی نہیں ہلنی، صرف تیرا دماغ ہلیا، تسی پاگل ہو چکے جی، اللہ دے رسول دی مثال دی قدر نہیں کرتے، باندھے اصل یہ سو فرمایا میں آیا اور میں ختم کرتا ہوں۔ اے یاد رکھو خاتم آلہ وغیرہ جڑا ہو جی مور لاؤنا تو فلانے گے وہ سارا آلہ ہوں وہ اگے، جدو خاتمہ ہوں ندائی خاتم الکتاب کوئی مور نہیں لاؤنی، کتاب فنش کرتی، میں ساری پڑھ لی ایک حرف نہیں رہا، انہوں کہیں گے خاتم الکتاب، اس آدمی نے کتاب ختم کر۔ اتنے مور کتوں آ بننا بھی مور لگی پھر وہ آلہ ہے، خاتم اللہ علیہ قلوبہم، وہ محاورہ ہی وکھرا۔ اتنے فرمایا فجیتو فختمت الانبیاء، میں آیا اور میں نے نبیوں کو ختم کر دیا، بس ہوں میرے بعد نہیں ہونا جڑے ہو گئے پہلے، اور پہلے کا ہونا جڑا کوئی نقصان نہیں۔ آدم علیہ السلام تو سارے آج تک زندہ ہوتے، یاد رکھو ختم نبوت کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ یہ مرزائی پاگل ہویا کہ نبی پہلا آ گیا تو ختم نبوت، ختم نبوت کتنا ٹوٹ گیا نہیں، یہ وہ جنہوں آخر سے الاٹ ہوا اس تو بعد کسی نے الاٹ نہیں ہونا، پہلے جیندے رہن پیر۔ مرزا غلام احمد اپنے پیو دے کر سب تو بعد پیدا ہوا، آپ آندا کہ میرے تو بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے میں اپنے والدین کے لیے خاتمہ اولاد ٹھہرا، آخری بیٹا۔ بھائی آخری بیٹا پاوے پہلا ہی مر جاتا، پہلے وڈے جیندے نہیں، کوئی فرق نہیں، جمعہ تو آخر تے خاتمہ الاولاد تو نبوت جس شخص میں اس دنیا میں ملی ہے نا آخر تے اور رسول کریم علیہ السلام ہے، پہلے جیندے رہن کوئی فرق نہیں۔ پچھلے جمعہ تھی سنیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوری امت منتی ہے، مگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے آندے حضرت ادریس ہی بالکل صحیح زندہ آسمانہ تے، اور کنے نیک لوگ آندے کہ خضر علیہ السلام الیاس ہی زندہ۔ ایک کوئی نہیں گل اٹھ دیا سارے دی مرے نو خضر نو زندہ کری پھر خیال ہے۔ امام بخاری اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بیٹی عمر نہیں وفات ہو گئے ہندے تو حضور نے اپنا خیال ہے، ورنہ امام نبوی جیسے ابن الصلاح سارے لکھ دے کہ زندہ امت علماء اور اولیاء جدوں دسدے ساری ملاقات ہوندی وہ زندہ ہونا کچھ فرق نہیں ہوتا، مگر رسول اللہ دی آمد تو بعد سب حضور دے تابع، انہاں دی حیثیت امتی دی ہے، حضور دی شریعت تو علاوہ انہاں دے پلے کچھ نہیں، یہ دین ہے، یہ نماز روزہ نا۔ تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا آخری نبی جڑا ہونا سی آ گیا، پھل گیا لگ، درخت مکمل ہو گیا، باغبان نے جڑی محنت کرنی سی کر چکا۔ تو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے جے باغبان دے دماغ چ پھل نہ ہوندا تے کدی بھی وہ قلم نہ لگاؤندا، ایہو ہی مثال رسول کریم علیہ السلام دی۔ اس تو فرماؤں دے ویکھن چ درخت جڑا وہ چوں پھل پیدا ہویا، مگر حقیقت سوچیے تو پھل چوں درخت پیدا ہویا، پھل نہ ہوندا یہ سوچنا ہوندی درخت کا دھندا ہی کیوں ہونا سی۔ اس تو باطن چ رسول کریم علیہ السلام بھی وجہ تخلیق کائنات ہے، دنیا دے بن دا سبب ہے، خدا جڑا وہی پیدا کرنے والا، خدائی کوئی ایسا نہیں، مگر اس پاروں اے آخری نبی بھیجنا جڑے ذریعے دین مکمل کرنا مقصد ہونے پر۔ اتنے ہی نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ، میں بریلوی دیوبندی دی گل نہیں کرتا، اہل حدیث عالم دیا نا، کیونکہ لوگ سمجھتے کہ اہل حدیث نہیں کوئی بھی حضور دی نعت آندے نفت تیبلی لم یخلق اللہ القدیر عدیلہ فی عزت و فضیلت و ضیائی، قادر مطلق خدا نے آپ دا ثانی نہیں پیدا کیتا فی عزت و فضیلت و ضیائی، نہ یہو جی شان دیتی ہے، نہ یہو جا نور دین دیتا ہے، نہ یہو جی عزت دیتی۔ لم یخلق اللہ القدیر عدیلہ فی عزت و فضیلت و ضیائی، فرماؤں دے ہوا رکن بیت اللہ جل جلالہ و عماد ھذا القبۃ الخضراء، بیت اللہ دا کونا جڑا نا حجر اسود خود محمد رسول اللہ ہے۔ کعبے کیوں بننے سی تے اللہ نے زمین تے گھر کیوں بنانے سی؟ ہوا رکن بیت اللہ جل جلالہ، اللہ دے اس پاک کردہ رکن رسول کریم علیہ السلام ہے، بظاہر چلدا آیا سلسلہ، مقصود ہے سی اتھے آ کے کام ختم کرنا۔ وَعِمَادُ هَذَا الْقُبَّةِ الْخَضْرَاءِ، اور اے نیلا آسمان جڑا کھڑا ہے دا ستون بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ساری دنیا رب نے پیدا اس تو کیتی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس دنیا جڑے پیدا کر کے خدائی نہیں دیتی، کئیاں نے مانا لے حضور نو سارا کچھ
یکفی ہے فی وصف المکانۃ انہ سبب لتخلیق السرا و سمائی. پیغمبر خدا دی شان چاہتا ہے تو بڑی گل تسی کی سننی ہے. یکفی ہے فی وصف المکانۃ انہ بے رسول کریم علیہ السلام کے مرتبے کی تعریف سننا چاہنا اتنا ہی کافی ہے. سبب لتخلیق السرا و سمائی اس زمین دے رسمانہ دے بندا سبب ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نو پیار سی کہ اپنے آخری پیغمبروں لیا تا شانہ جڑیاں دنیا نو وکھاؤنا کہ کنہ طاقتاں دا مالک ہے. اس پر اگر کوئی کہ بے فلاں نے مسجد چھوٹی جی بنائی کی شان ہے؟ اگر یہ کیا جائے انہیں تاج محل بنایا اس میں معمار کی کڈی عزت ہے. اور جو کیا جائے خالق محمد ہے چھوٹے موٹے کی بنانے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا کیتا جڑا کائنات سانی کوئی نہیں کڈی شان ود جاندی کہ خدا یہو جہاں بناؤ والا وہ مخلوق یہو جہاں ہے گی. تو فرماتے یکفی فی وصف المکانۃ انہ سبب لتخلیق السرا و سمائی نور الہی تجلی رحمت. نور تو بھی پٹ پہ نا اللہ کا نور کہتا اللہ کا نور ہے تو اور کہتے پیو دا اللہ ہی مالک ہے ہر شے دا. اللہ دے بچوں نہیں کچھ بھی نکلیا. اگر کوئی آدھا نور میں نور اللہ نے حصہ کرتا خود مولانا رضا خان لکھ دے کہ کافر مطلق ہے اور اسلام چو خارج ہے اللہ کا بھی کچھ جز ہوں وجعلوا لہ من بعد جز ایت لکھی ہے کہ رب دے حصے بنا دے کوئی اور چو نہیں نکلتا. وہ طرف جدو نسبت کری ہے خدا دا کر ہے خدا دی انگلی مالک ہوں دی ہے کہ ملکیت ہو دی ساری کائنات دا اور رب اس پاروں اللہ دا نور قرآن بھی اللہ دا یتھ نور اللہ بفوائن اپنے منہ نہ چاہتے کہ اللہ دا نور بجھا دی اسلام منہ دا اسے تو بھی دین خدا نے اتارا. تو نور الہی تجلی رحمت نواز صاحب فرماتے رسول کریم علیہ السلام اللہ دا نور ہے. اللہ نے ایک ایسی روشنی دنیا سے اتاری ہے دین دا چند نور الہی تجلی رحمت اور رحمت دی تجلی کی رحمت العالمین. یہ شاید دا بھی ترجمہ کر رہے ہیں زبیر علی صاحب آندے حضور دا خاصہ غلط ترجمہ یہ کوئی معنی نہیں کہ حضور نے اللہ نے رحمت العالمین بنا کے کیا گرامر دے خلاف گل ہے. صحیح ہو جڑا جلالین دے اندر بیان القرآن یہ مفعول لہو ہے کہ ہم نے جہان پر رحمت کرنے کے لیے تجھے بھیجا. یہ نہیں کہ تجھے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہم نے جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے. اللہ چاہتا سی کہ مخلوق تے رحمت کرے اس پر انہوں نے اپنے آخری نبی نو بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے نہیں کہ آپ رحمت اللہ عالمین رحمت ہے قرآن سب مگر وما ارسلناک الا رحمت. کوئی پوچھے اللہ نے کیوں دنیا یار پہاڑا پاتا جی کافراں دے کرو کری فساد پات سورہ انبیاء یہی ہے جہدے انہاں دے لڑائیاں شروع ہو گئی. اللہ نے آخیا تہاڈی اپنی بدقسمتی میں تو صرف جہان پہ رحمت کرنی چاہیے دھکے کھاندے گمراہ ہو کے مر رہا ہے انہاں نو ہدایت دے دیا جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے ہم نے تجھے بھیجا ہے. صحیح ترجمہ. اور رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا انا نبی التوبۃ انا نبی الرحمہ. یہ بھی صحیح مسلم شریف جی جتنے آپ کے اسماء کا ذکر ہے رسول کریم علیہ السلام دے نام جڑے بیان ہوئے کہ میں توبہ دا بھی نبی ہاں تو میں رحمت دا بھی نبی ہاں. اتنے ایک بات جڑی شاعر نے لکھی وہ بہت ضروری ہے کیونکہ زمانہ فتنے دا جہاد ختم کرو وڈنا ٹکنا ختم کرو کافراں دے تھلے لگ جاؤ جو لیندے ہو لے جان دیو ملک جاندے ہو لے جان دیو تو سب کو پرواہ یار کی لڑنا پڑنا اسلام بہت امن کا مطلب ہے. کیا پکھنڈ بنایا بے غیرتی کا نام امر رکھا ہے کہ سب کو لٹا دیو. امام کعبہ اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھا ہے سال کی عرفات خطبہ مولوی فقیر اللہ لے آئے فوٹو سٹیٹو صرف ایک شاید دے ہو تو لے جانا چاہیے. امام نے آخیا کہڑیاں گلاں کر دے جی مسلمانوں دے ملک لے لے مسلمانوں دی عزتاں لٹ لیاں مسلمانوں دیا جاناں ختم کری جاندے تسی یہ سب کر دیں کہ کفار جڑے انہوں نے صلح کرو تو تسی آ کرو. اسلام یہ کوئی حامی دین اسلام یہاں چیزوں کا کوئی نہیں ساتھی. وہ یہ آتا بھائی کسی نے ایویں خام خواہ تنگ نہ کرو تو ایویں بغیرت ہی نہ بن جاؤ جو ہوں جائے تسی چپ کر کے چلتے رہو بندے بن کے رہو انہوں کا مقابلہ کرو. اگر وہ بدماشی تو بعد نہیں آتے تو پھر اے جملے جڑے چاندے ضرور پڑھیں. فرمایا اللہ دے رسول نے آخیا کہ میں رحمت دا نبی ہاں توبہ دا نبی ہاں تے نال تلوار چلن رہی ہے. اسلام جڑا ہے سارے لئی دی جاندہ ولا ینافی کون نبی المراحم دم ملحمہ وہی الحرب. آندے جڑا ہے حدیث پاک چاہا کہ میں رحمت دا نبی ہاں دوسرے پاسے فرمایا میں جنگاں دا نبی ہاں. ایسی جنگاں جڑیاں خوفناک ہیں چھوٹیاں نہیں ملحمہ. یہ تو پھر ٹکراہ ہو گیا لأن باس بالسیف والحرب من وجوہ رحمہ. ایس گل پلے بننا ہے میرا آخنا کہ کسی نے کچھ نہ کرا میں بیوقوفی ہے کسی وقت سختی سر اڑاؤنے آپریشن کرنے یہ بھی نیکی ہے. فرماؤں دے رسول کریم علیہ السلام دا تلوار لے کے دنیا سے آنا
اور حضور دے دین جنگ دا ہونا یہ خود رحمت ہے۔ ڈاکٹر انہیں بیٹھے آپریشن ہال کیوں بنے، چیرن پن کا اتنا سامان کیوں وہدیا کہ نہ یہ عضو کٹیا گیا سارا جسم گل جانا، کہیں ظلم کر دیں لوگ پیسے دے کے آپریشن کراؤ دے، اس تو کوئی مانا کر لینا نہیں چپ کر رہا جو ہوں بے وقوفوں کی کرمت ہے۔ اسلام نہیں یہ حامی، اگر کوئی نرمی نہ ٹھیک ہوں بسم اللہ کسی نے چھڑن کی لوڑ نہیں۔ دیکھو نہیں حرام دزمیاں تو بعد اللہ ساری مخلوق نے زج کر دیتا انہیں، وہ علاج جنگ لأن الجہاد بالسیف یردون الکفر ولا یستاصل بخلاف ما کان طید بے اسر قبل من العذاب المستاصل لامام ہیں۔ فرمایا تھوڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول نے تلوار دیتی جہدے نال لوگوں کفر تو روکیا جاتا تے جڑوں نہیں کٹتا جاتا، کافر سرے تو مکا نہیں دیتے جاندے، انہوں نے موقع دیتا جانا اسلام لے آؤ یا رہا بن دو، ورنہ پہلے رسولوں کی مدد جڑی اللہ کردا رہا وہ ایسے عذاب دے ذریعے کردا رہا جہاں انہوں کا نشان مل جاتا رہا، نہ قوم سمود رہندی سی نہ عاد رہندی، وہ چنگا سی کہ دنیا تو انہوں کا بےخی اور جڑی مکا دیندا سی اللہ، وہ نہیں ہوندا زندہ رہن رہا بن جان شریف آدمی طرح زندگی گزارن، ہر حق انہوں نے دتا جاؤ گا، مسلمانوں نے چج نہ رہن۔ میں 143 صفحے تو پڑھیا اور 6ویں جلد صحیح مسلم شرح اگی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے خود بھی اپنے اوصاف بیان کیتے محمد کہ جو کچھ اللہ نے آپ نے انعام دیتے، مسلم شریف چوں کچھ تھوڑا بخار میں ہے مشکا شریف باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلام علیہ۔ پہلا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ گھر پہ اللہ نگاہ رکھی آیا، پوچھنا کی وہدا آیا بھی کتنے کتنے پیدا ہو رہا تھی کدھر جانا، تب میں آخیا بھی وہ جدوں لاؤں نا قلم ادوں تو بیابان جانتا لینا پھاڑیا ان واصلۃ بن اسقا کارا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت واصلہ بن اسقا کہندے کہ میں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرماؤندیاں سنیا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل چوں اسماعیل علیہ السلام جڑے سی انہوں دی اولاد چوں کنانا نوں چنیا۔ استفاء اسی سارے لوگوں نے مصطفیٰ رسول کریم علیہ السلام دا نام جو لینی محمد مصطفیٰ مفعول دا سیگا، استفاء کیا گیا چننا، صفاتن ڈھیر لگا ہوئے بہت سارا درا لگا جو چن کے جڑی شے پھر باہر کوئی کر لیندے نا وہ صفا انہیں وچوں نچوڑ کر لیا بھی میرے خیال سے سب تو آلہ۔ اس تو فرمایا اللہ نے اولاد اسماعیل چو کنانا کا استفاع کیتا، اس شاخ میں چنیا وصطفیٰ قریش من کنانا، پھر جدوں کنانا دی شاخاں چل رہی ہیں تو قریش وچوں الگ ہویا نا رب نے انہوں چن لیا وصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر ہور قبیلیاں چ اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم نے چنیا وصطفانی من بنی ہاشم، آخر تے پھر ہاشمیاں چوں اللہ نے مینوں چن لیا، یعنی چون کے اخیر جڑا خلاصہ مکھن کڈیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماؤندے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، درود شریف اسی ایویں نہیں پڑھتے تے نہ حکم آیا حق بندا، فرمایا دن قیامت دے اولاد آدم دا میں سردار ہوں گا، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نبی رسول صاحب ہونے ہیں، سرداری میری ہونی، واول من یشق عنہ القبر، اور سب تو پہلا قبر بھی جدی کھلنی نا میں ہی ہونا، باقی قبراں سب بعد کھلنیاں، پہلا اس دنیا مینوں اللہ تعالیٰ نے قبر پاک چکن، واول شافع واول مشفع رواہ مسلم، پہلا آدمی جنہیں رب دی عدالت سفارش کرنی ہے تو جدی سفارش رب نے قبول کرنی، اے شان بھی اللہ تعالیٰ نے مینوں دیتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے ہیں رسول کریم علیہ السلام فرمایا آتی باب الجنت یوم القیامہ، میں جنت دے دروازے تے آنا، حساب کتاب ہو گیا، جنت دے فیصلے ہو گیا، دوزخ نوں چلے گئے، ہن دنیا جا کے جنت دے دروازے اکٹھی ہوندی جاندی، دربان کھولدا کوئی آندا نہیں بھائی کوئی حکم نہیں مینوں دروازہ کھولن دا، میں جنت دے دروازے تے آؤں گا، واستفتح ہو تے کہوں گا بے کھولو بے دروازہ، فیقول الخازن من انت، دربان جڑا پوچھوں گا کون ہے تو فاقول محمد، میں دسوں گا کہ میں اللہ دا رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فیقولو بکا امرت اللہ تعالی حضرت قبلہ کروا مسلم، وہ کہوں گا ہاں مینوں یہی حکم سی بے او دے آن تو پہلا کسی لیے دروازہ نہ کھولی، اس تو میرے لیے دروازہ کھولوں گا پھر لوگ سارے وہ داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہوں سارے وہ جگہ دوں گا، پہل میں کرنی، قبر پاک تو بھی میں ہی پہلا نکلوں گا اور جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مینوں ہی سب تو پہلا داخل کروں گا، بعض دوسرے لوگ ہوں
تو رسول کریم علیہ السلام دا اسم پاک ایڈا سمجھو مسلمانوں سکھاؤ لئی بھی تسی نگینے سے جویں شہر ویکھ لیندے نا، کئی لوگ تو مکہ معظمہ تو لے آؤندے ہو اس طرح ہوندی ہے چلائیے سارا کوئی نظر آਉਂਦਾ جاندا، اسی طرح نگینے ہوندے سی، اس نگینے جو اسے بیت اللہ شریف سب کچھ رسول کریم علیہ السلام ایک ایسا نگینہ سمجھو بھی آپ چاتی مار لیے جہان سارا کٹھا نظر آ جائے۔ ہاں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور پیاری مثال دیتی، ایک آدمیاں دا میرے کو 1 روپیہ، دوجا دا 2، کوئی 10، 99 تک جاندے، ایک کہندا بھائی میرے کو 100، کوئی گل رہ گئی، وہ جڑے انے گننے تھی نام احمد نام جملہ انبیاء، اے نیک لوگوں کی سوچ ہے، آندا نام احمد جیسے تو لیا سب دے نام آ گئے، جن نبیاں دے لان لینے زکریا یحییٰ موسیٰ عیسیٰ سب دے وچ وہ کٹھے ہی لب گئے، نام احمد نام جملہ انبیاء زاں کے سادہ آمد 90 ہم پیش بات، کیونکہ جو 100 آ جاتا 90 وچے ہی ہوندے، 90 کتے پیچھے رہ گئے، سب دے سب جڑے ہے وہ وچے جمع ہو گئے جدو اللہ دے رسول دا نام لیا۔ اس پاروں ہی اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک موقع دے فرمایا کہ لوگوں تسی کی آندے یہودیاں کو کتاب ہے وہ بھی پڑھنی ہے اتوں کوئی سیکھنا سونا، کیوں ٹھوکراں کھانا چاہتے، میں تہاڈی ایک روشن دین لایا، ایسی بات کہی جڑی آپ تو سوا کوئی نہیں سی کہہ سکتا، لو کان موسیٰ حیا ما وسع اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے زندہ ہوندے تو انہوں نے اس تو سوا کوئی چارہ نہیں سی کہ میرے پیچھے چلا، میرے طریقے سے چلے بغیر انہوں کا بھی گزارا کوئی نہیں سی، دور ہن میرا۔ اس تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آؤ گے، پچھلے جمعے تو سنیا نماز تک پڑھاؤ تو انکار کر دینا، حالانکہ جلیل القدر نبی ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کہیں گے بھی یا روح اللہ تقدم تعال صلی بنا، روح اللہ تسی آگے جاؤ نماز پڑھاؤ، کہیں گے نہیں، اللہ نے اس امت نے شان بخشی ہے۔ اور اتنے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فضل الباری فرماؤں یار رسول اللہ کی شان کا تو بڑا اندازہ کی ادھر قیامت سر تو ہے، ادوں بھی حضور دا ایک امتی اس درجے کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کرے، حضور دا فیض اینا ہے بھی اس بھی ایک امتی اس قابلیت کا مالک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی وہ اقتدا کرے۔ یہ سارا رسول کریم علیہ السلام دا کمال اور مرتبہ، تو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں شاناں دیتی ہیں، تو سارے انبیاء آتے 90 وچے آ جاتے تو 100 آتے، تو رسول کریم علیہ السلام دے بارے جو کچھ کیا جائے صرف یہ نہیں لوگ ہمیں مراسی نے اتنا واہ 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 کر دینا، مقصد توجہ دلاؤنا بجے کہ بندے کو پتہ ہی نہ میرے کو موتی ہونے کی سمجھ وہ پتھر سمجھ کے رکھ چڑوں گا، پہلا کسی چیز کی معرفت ہوے پہچان ہوے کہ کڈی وڈی دولت میرے کو تدے اتوں فائدہ اٹھاؤ گا۔ فرمایا یہو جہا دیتا تمہوں جے تمہارا نام ہے کوئی بنایا ہے نہ بنانا، کوئی احسانی نہیں ہے یہو جہاں رسول، تدے قرآن مجید نے احسان لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم میں رسول میں کڈا احسان ستارے اللہ کہ اتنا بڑا فضل میں کی کرنا کہ تہاڈے تے عظیم شان رسول بھیجتا جڑا کتاب لیا حکمت لیا، تو رسول کریم علیہ السلام دی صحیح قدر پہچانی درود شریف یہ نہیں بہانا کہ جو آپ بھی انیاں سی خیراں منگنیاں کہ اللہ نبی تے رحمتہ کر، ظاہر ہے وہ دین پا ہی منگنیاں، ورنہ پہلا بھی چڑی صاحب آپ محمد ابن عبداللہ سے لوگوں کا کی تعلق سی، رسول اللہ ہوئے امت جڑی وہ سر تے احسان آ گیا کہ ایڈا بڑا دین تو انہوں حاصل ہویا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں اس بارے ہی فرمایا کہ لوگوں قیامت دن گروہ کا دن دو بننے جنتی دو محمد فرق بین الناس، صحیح بخاری، صرف رسول اللہ دے پاروں اللہ نے آیا کری جانے، محمد مندا سی صلی اللہ علیہ وسلم، پیروی کی نہیں مندا، فرمایا میرے پاروں تو اس دن چھانٹی ہو جانی ہے، میری کسوٹی دے سارے تولے جانے ہیں کہ رسول اللہ دے پیچھے رہا یا نہیں رہا۔ اس پاروں ہی نبی علیہ السلام نے اس بارے ایڈی تاکید کی تھی کہ میرے بعد ہی ہوں جڑا آندا نا بے ہدایت کوئی کمی ہے تو میں بلت ایجاد کراں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فارد، میرے اس دین کوئی نویں گل کڈی نہ جڑی میں نہیں دس کے چلیا تو وجو گی منہ تے اور جہنم ٹھکانا ہوگا کہ تو اجے بھی خامیاں کردا رہا۔ تب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جڑا آدمی ایک نویں گل کردا دین فی امرنا ھذا، چلاک لوگ تو ہے نا کلائی مالوی اس فکر والے یار دین دی کو گل ہے اتنے ہندو نہیں برتن دا سکھ نہیں برتن دا جہازاں سوار ہوتے دین ہوں وہ کو کر دے، یہ دنیا کی صورتوں کی چیزاں ارتفاقات اقترابات کی گل کر کے رب تک پہنچاؤ والی گلیں ثواب عذاب دیاں جنت دوزخ دیاں وہ نویں گل کا حضور کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ کام یعنی جڑا خاص پیغمبروں کا کام ہے ایسے کام جڑے حضور نبیاں تو پہلا بھی لوگ کرتے کھیتیاں باریاں سے اجازت بعد ہی کرتے، پیغمبروں کا خاص کام من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فارد۔ امام مالک فرماؤں گل دس تینوں تو باہر نہیں تو جڑا بل تے ہسنا آنا نا
تینوں چ ایک دس بھی کہڑے راہ پہ نہیں. تیرا کی خیال ہے بھائی جس دن اللہ نے اعلان کیتا سی الیوم اکملت لکم دینکم کہ اج میں دین مکمل کرتا، سچ بولیا سی یا جھوٹ بولیا تھا؟ پہلا سوال امام مالک فرمایا کہ جے تو آنا یہ بھی چنگی گل ہے تو چنگی گل ادھر بچ ہے جے نہیں تیرا خیال ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے غلط بات کہی، اجے تو دین پورا ہی نہیں سی رہندا سی بہت سارا. جے کہیں کہ پورا سی مگر اللہ دے رسول نے نہیں سارا پہنچایا، کوئی یار لکیا ہی رہ گیا بعد ہوں سانوں لبنا پیندا تو فرمایا وہ کتنے گیا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے رسول جو تیرے تے اتاریا گیا نا پہنچا دیں، جے نہ پہنچایا تو پیغمبری دا حق ادا نہیں کیتا، مجرمان دے معاذ اللہ کٹہرے کھڑا ہوئیں گے. نبی قصوروار ہو کے گیا دنیا تو آپ نے تو میدان عرفات ڈالیا لوگوں کو اقرار کہ لوگوں ہو سکتا اگلے سال تسی مینوں نہ ویکھو، میرا آخری سال ہی ویس حجت الوداع کھاؤں تے گل کرو کل قیامت دن خدا میرے بارے تمہیں پوچھنے والا کہ دین نے دسیا کہ نہیں، ہن میرے سامنے گل کرو کہ دستا کہ نہیں دسیا. لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے آخیا کہ اللہ دے رسول تو دین پہنچاتا اور امت دی خیر خواہی کی کسر کوئی نہیں چھڈی. پھر آپ نے آسمان نو ہاتھ کر کے 3 باری آخیا اللہ مشہد اللہ مشہد، اے اللہ گواہ ہو جا تے میرے کندھیاں تے جڑا بوجھ سی اتر گیا. امت من دی پھر کہتا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، جڑے سن دے جے گاہ ہن پہنچا دیو، میرا کام مک چکا، میں نہیں کسر ہن چھڈ کے چلیا. امام مالک فرماؤندے اللہ نے اگر پورا کرتا رسول نے پہنچاؤن سے کوتاہی کی. یا تیسری گل تے ہن آ گا جنہوں نے رسول تو سنیا انہوں نے امانت دا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے صحابہ کرام نے پوری طرح انہوں یاد رکھ کے امت نہیں پہنچا. فرماؤندے گل کرے نا تو کہڑی کہنا چاہنا بے وقوفا غیر شعوری طور تے دل سوچیا تو ایڈا وڈا حملہ کرنا جی تینوں عقل نہیں، تو ہے نا بے پیسنا کتنے تو چاندواری کرنا، خدا نو جھوٹا کہہ رہا، رسول نو خائن کہہ رہا، صحابہ کرام نو دین دے بارے غیر مطاعت آ کہڑے کھڑے دیکھ رہا. اس پر ایک شخص نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا، ابن قیم لکھ دے امام ابو اسحاق شاطبی کہ کوئی شخص احرام مدینے میں بن لینا جائز نو جائز ہی ہے، دین دے مطابق کوئی گل نہیں جتوں مرضی کو بن لے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ضرور ہے فتح پتا مدینوں نکل کے. جدوں نے پوچھا کہ حضور اگر کوئی تو پہلے بن لے، امام مالک نے فرمایا فتنے کا اندیشہ. انہوں نے کہہ دے فتنے کا کی اندیشہ، کی خرابی کا ڈر ہے؟ کہنے لگے قرآن پڑھ کے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جڑے رسول اللہ کے طریقے تو ہٹ کے کام کر لینا انہوں نے ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنہ پیدا پیش آ جائے، انہوں کا دین کہہ دن خراب ہو جانا، انہوں ایمانوں ہٹ جانا. جب ایک بار وہ لائن پھڑ لی تو نبی پاک نے کام نہیں پورا کیتا تو شیطان کو موقع مل گیا. ایسا اغوا کروں گا تو پھر کبھی وہ غامدی بن جاؤ گا، کبھی وہ کچھ بن جاؤ گا، جو مرضی بنتا پھر دینوں نکل جاؤ بالکل. وہ پھر کدی عیسیٰ علیہ السلام دا وارد کہوں گا، کدی وہ کہوں گا مریم نے آ کے روح نے جمع کیتا سی، توبہ توبہ توبہ، نویں گلاں نویں باتاں ایسی بکواساں جنہاں دا کدی کسی نے سوچا. یعنی رسول اللہ تو منہ پھیرا کتنے ٹکانا پھر. ایسا فرمایا اللہ نے دین پورا کرتا، رسول نے پہنچاتا تے امت نے گاہ جڑا وصول کر لیا، انہوں ہی پورا کر لا. وہ پورا ہو گیا، وہ تے عمل نہیں ہوندا، پانڈ پاری کری جائیں. جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا شب برات دے بارے بے دین جدا کوئی وجود نہیں، نہ کوئی دیا حدیثاں، تو پھر آدھے لوگ آدھے ذکر ہی ہے نا، نمازاں ہی ہے نفر. فرمایا کر سنو جس طرح نسخہ ہوتا کہ نسخے طبیب لکھتا رتی زعفران پاؤ اینا پاؤ، وہ ہوتا ایک مزاج. جی وہ کہنا اپنے کو پا بتا لے دوجی شاید جی انہوں نے کر لے، نسخہ رہنا کچھ دا کچھ ہو جانا. جنہ دین ذکر چاہیے سی دستا، جنہ بال بچے کا خیال رکھنا، وہ جنہ جا کے دکانوں سے روٹی کمانی این حساب نہ اللہ رسول نے دین بنا. ایک پاسے لگ جاؤ کہ دوجا تباہ ہو جانا. ذکرہ جی بڑھ گیا. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جہد بارے خبیثاں نے نامرادہ نے تہمت لاتی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ یہ نعوذ باللہ زبان نہیں کہہ سکتی. طوفان کھڑا کرتا. صفوان رضی اللہ دی ڈیوٹی ہوندی سی، رسول اللہ پیچھے چھڈ دے سی، لشکر دی رہی بنی شاید جی بعد تو لے کے آنی. وہ سویرے اٹھے اماں نوں ستیاں ویکھیا، نظر پئی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، حجاب اترن تو پہلا پردے چ انہیں ویکھیا. بعد حکومت اماں نے اٹھنا ہی پہلا کم حدیث پاک چاہتا فرمایا میں اپنا منہ چھپایا، میں انہوں نے منہ ٹکنا کوئی نہیں، دین کے حکم کو ہی دین بنائی جان. امت کی ماں ہے جس نکاح بھی نہیں کوئی سوچ سکتا، فرمایا پہلا کام یہ کیا کہ میں اپنا چہرہ جڑا سے انہوں چھپا لیا. اونٹ انہیں بٹھایا، لگام پھڑ کے چل پیا. خیر جو بدتمیزیاں لوگوں نے کیتیاں. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی حضور علیہ السلام کو آ گئی.
انہیں آخیا وے 3 شکایت، صفوان مینوں نماز نہیں پڑھن دینا، روزہ نہیں رکھن دینا، اور دن چڑھے نماز پڑھ، سورج نکلے نماز پڑھ۔ اے دین دی گل جی دس رہا بھی ایک توازن ہے، بیلنس، جدوں وچ آپ ٹنگ ڈاؤنی نا کچھ دا کچھ بن جانا۔ پھر حضرت صفوان رضی اللہ حضور نے پوچھا بھی کی آندی؟ انہیں آخیا یا رسول اللہ پوچھو یہ بھی فرض روزے رمضان شریف دے ڈکیا میں کدی؟ میں نہیں رکھتا، تسی مینوں ویلے جے نا، میں جوان آدمی، یہ نفر روزے رکھی جائے کہ میرا جڑا بندوبست کرنا ہو پھر دس دے ہو مینوں کرنا چاہیے۔ حضور پاک نے فرمایا سونی کڑیے، خامن جدوں گھر موجود ہوئے نفلی روزہ تھوڑی حرام ہے، وہ اجازت بغیر بند کرو یہ نفلی روزے، وہ حق نہیں ادا کرنا۔ ہوں سارے ورگا ہاں چلے ہی کٹتی رہے، وہ فرمایا چلے کٹو، پھر کم جڑا خاندان دے حقوق کون ادا کروں؟ پھر انہیں آخیا یا رسول اللہ ہے جدوں نماز شروع کر دی نا، ایک دی بجائے 2 3 صورتیں ایک رکھی پڑھ دی، گھر دا ہور کوئی کام نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک صورت کافی، بس ایک صورت ایک رکھے پڑھیا کر، چھڈ دینیاں لمبیاں صورتیں۔ کیویں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے تحت بیلنس کر رہا دین۔ پھر آخیا جڑا تیسرا انہیں آخیا نا بے نماز نہیں میں پڑھتا، سورج نکلے پڑھتا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں کلا نہیں، ساڈا سارا ٹبر اس طرح اسی تو جان نہیں چھڑا سکتے۔ سارا دن اسی اونٹاں تے نہ لوگوں مشکاں پر کے چشمیاں تو لا کے پانی سپلائی کرتے ہیں، یہ ہوئی سارا گزارا، جانے ہیں تھک، رات کو تھکے ٹوٹے سو جانے، سویرے دن چڑے جاگ آؤں۔ آپ نے فرمایا جدو جاگ آؤں پڑھ لیا کر، اعوذ شریف سے پڑھو۔ یعنی اللہ دا رسول جو کچھ لے کے آیا وہ حکمت بالکل دانائی ہے، اور ہر کم جنہ ہونا چاہیے کر دیتا۔ یہ جن ہراؤنا نا ذکر ودا لو، نفل ودا لو، آ کام ودا لو، دوجا پہلو جڑا وہ بربادی ہو جانی۔ اس تو اللہ کے رسول نے، اللہ نے شرک تو بعد سارا تو زیادہ دین رحمت کی ہے، بے احداث نہ کرو، دین کوئی نویں گل نہ کرو، اتباع کرو۔ تدے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پہلا خطبہ خلاف دیتا فرمایا انما انا متبع لست بمتبع، میں نویاں گلاں کڈن والا نہیں، نہ مینوں کوئی حق ہے، میں کہلا خلیفہ دی اپنی مرضی پیروں، میں پیچھے چلن دا مینوں حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلن گے پیچھے پیچھے۔ داد سادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں بزہد و ورا کوش و صدق و صفا، زاہد بن جا پرہیزگار بن جا، جنہ مرضی نیکیاں کر، بزہد و ورا کوش و صدق و صفا، ولیکن میں افضائے بر مصطفیٰ، مصطفیٰ تو نہ اگے بنی، پیچھے رہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دے نقشے قدم دی پیروی کرنی ہے، پیروی دا معنی ہے پے قدم ہے، روی پیچھے چلنا، رسول اللہ دے پیچھے چل رہے ہو وہی بڑی گل۔ مگر یہ لیے ضروری ہے کہ آدمی نو کامل اعتماد حاصل ہوئے بے رسول اللہ دین کوئی کمی چھڑ کے نہیں، اس بارے دل میں ایک بار نا یکسو کرے، دل چو ایک کنڈے کر دے کہ کوئی خامی رہ گئی ہے، ورنہ یہ شبے رہنے شیطان نے آگا نہیں آ بھی یار چنگا کام ہے بھی رہ گیا سی، نبی پاک کو تباہ کری جانا دین بہتر تو پھر انہیں نہ ہٹنی جنا بندے نو، اور ایڈا وڈا سمجھو ہے عیب ہے کہ ایڈا وڈا ہے مرض ہے بے ہر گناہ تو توبہ نصیب ہو سکتی، بے شاید ہی توبہ نصیب ہو، کیونکہ یہ گناہ نہیں سمجھتا، یہ دماغ سے ہے ہی نہیں بھی بڑا کر رہا، یہ انہوں دین بنائی بیٹھا۔ زانی شرابی شرمسار ہوگا میں کی کر رہا، یہ ویسا کریں گے کہ نیک کام ہے۔ اس تو 1000 کوس دوڑ تو پڑا اللہ دے رسول محمد جانو کہ جو کمال سی سارے انہوں جمع، کوئی خامی نہیں، پیچھے لاگ انہوں دے بیڑا پار ہو جائے گا، اور انہوں چھڑیں گا تو تباہی اور بربادی تو سواگ کوئی نہیں۔ جہاں دین نہیں نا عبادات نہیں ہونا، اسلام وہ پابند عادت ہے۔ پھر کسی موقع سے آپ نے اس طرح کیتا، لوگوں نے وہ نہیں چھڈیا، میرے دیوانے ہو گیا فدائی حضرت منکر بن عمر رضی اللہ ساری عمر بٹن بند نہیں کی۔ لوگوں نے آخیا منکر تینوں کی ہوا تو بٹن نہیں بند کر رہا؟ انہیں آخیا یار جدن میں کلمہ پڑھ گیا نا میں نبی علیہ السلام نے ویکھیا انہوں دے بٹن کھلے، اس تو مینوں عذاب پسند آ گئی، میں ساری عمر بٹن حالانکہ کوئی دینی حکم کوئی نہیں ہے۔ روز سے سوار ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے اس شکل میں ویکھیا دی، ایڈی وہ تصویر پیاری لگی، دل چ بہ گئی، یہ تو سارا دین ہے، یہ تو بغیر دین نام دی کوئی شے نہیں، سارا پکھانڈی ہے۔ اگر حب رسول دل چ نہیں کوئی شے نہیں، اے ہن وقت ہو گیا۔ مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک دو اشعار جڑے بالکل اس قابل ہے کہ میں انہوں نے پڑھ دیا۔ نبی علیہ السلام کی محبت کے سلسلے ہی فرماؤں دے کہ تو اگر یہ سمجھنا چاہنا کہ اللہ کے رسول دی شان اور عزت اللہ نے کی بنائی ہے، ہست معشوق کے نہان در دلت چشم اگر داری بیا بن مایت ہے،
جہد تینوں محبت کرنی چاہیے وہ تیرا محبوب تیرے دل چ رب نے رکھ دیتا ہے بھی اکھاں کھولیں تو تینوں میں وکھا دیاں عاشقان اوز خوباں خوب تر جہے وہ محبت کرتے ہیں وہ اچھے تو اچھے ہوں جاندے خوش ترو زیبات رہو محبوب تر انہوں نے اس دنیا کی خدا آتا بھی فرشتیاں نے میرا وضو دا پانی اپنے منہ سے ملنا وہ اس درجے نو حضور دے غلام پہنچ جاندے ہیں دل دے عشق او توانا میش ود جدوں حضور دی محبت سوا جاندی ہے دل پہاڑ دی طرح ہو جاتا ہے وہ جہاد بھی جان دینا مال لٹاؤندیاں بھی خوش ہوں رشتے دار چھڈ جانا ہوں چھڈ جاؤ مینوں ایک ہی چاہیے خاک ہم دوش سریا میش ود مٹی اٹھ کے نا آسمان دی بلندیاں تے پہنچ جاتے وہ خاکی انسان فرشتیاں دا ثانی بن جاتا ہے اگے پھر آندے کہ جڑا امت اسی اینی ہے از حجاز و چین و ایران آئے پیغام ہوں کر کر پہنچاؤن دی لوڑ اور جڑا ملا دے خلاف بولے کہ شیعہ ہے بریلوی سنی ہے اتوں گل دبانا چاہیے ہوں وقت نہیں ہے ویلے ہو جائیں گے زندے بڑھتے رہیں گے ایسے یہود نصارہ دے مقابلے سب مجاہدین ایک ہو جان یہو جہاں بحثاں چھڈ دین فرماؤں دے از حجاز و چین و ایران ما اسی کنے ملکوں کے رہن والے جدی جدی بولیاں رنگ جدے کوئی عرب دا رہن والا کوئی چین دا کوئی ایران دا مسلمان جڑے چشمے شبن میں یک صبح خاندان ما مگر اسی سارے ہی ایک صبح خندہ ہے صبح چمکی اور سویرے جی شبنم یعنی رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ پھل کس درخت دا سی سب دے سب رسول اللہ دی امت ہیں مست چشمے ساکیے بتہاست ہے دنوں پوچھ کے ویکھلا پھر کے نوں او کس آنکھ دا دیوانہ ہے ساکیے بتہا دی اکھلا مست ہے سب رسول اللہ دے دوجیاں دا رولا بیاو فلانا چنگا ہویا کہ نہیں رسول اللہ دے کو رولا سب وقت تو بدل لے کہ میں حضور دا دیوانہ در جہاں مثل میں و مین آستیں اس طرح جویں سرائی دے اندر شراب ہوں ایک امتیازات نسبرا پاک سوخت اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے اے نسب دے امتیازات جڑے سی کہ تو اجمی ہیں تو عربی ہیں تو فلانا سار کے رکھ دیتے آگ سے ہوئی خسو خاشاک سوخت حضور پاک دی آگ نے نا سارے خسو خاشاک نو ایک کاکا نو پھونک دیتا تے مینوں من دے جے پھر اجے جے گلا کہ میں فلاں فرقہ چون گلے صد برگ مارا ابو یکیس آندے ایسا گلدستہ ہوندا کہ 100 پھل ہوندا ہے کٹھا مگر خوشبو پھر کٹھی آوندی ہے اس جان ہی نظام ہو یکیس یاد رکھے سمت دی جان ایک ہی ہے اور ایک دھاگا جڑا پروتی ہے نہ وہ امام ہے نہ کوئی ولی ہے اور رسول اللہ دے جب تک کٹھا تسی نہ انہوں کافر کہہ سکتے نہ انہوں کچھ کر سکتے مسئلے دی بحث کرو کہ تینوں غلطی لگی ہے رسول اللہ نے چھڈ گیا تو کافر ہے اور سارے چھڈ دے کافر نہیں ہونے ہونا دین رسول اللہ دا نہ صحابی دا نہ امام دا حضرت ابوبکر کے سامنے گالاں کڈیاں بندے نے دوجا جوش آ گیا کہ اجازت دیو قتل دی آپ نے غصہ پی لیا اور بندہ اٹھ گیا گالاں والا انہوں پوچھا تو کی آندا سی کیا میں پوچھا فرمایا کرنا سی ہاں فرمایا تڈے غصہ پی گیا کہ نہ لے کا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی دا مقام نہیں کون ہے جے گال کڈیاں قتل کیتا دے تسی ایم کھوئے جے یہ صرف رسول اللہ دوبارہ انے ہوئے لوگ اپنی مرضی دا دین بنائی پھر دے رسول اللہ رشتہ اس جان ہی نظام ہو یکے اے سارے نظام دی رسی ہو دھاگا اور ایک ہی ہے سر مکنون دل او معبودین نعرہ بیکار نہ دن افساس دین رسول اللہ دی تمنا سی سر مکنون دل او معبودین رسول اللہ دے دل چ رات چھپیا سی کہ میری امت دنیا تے بنے نعرہ بے باکانہ دد افساس دین حضور نے بے باکانہ نعرہ مارا کہ کون لا الہ الا اللہ کروڑاں دنیا مسلمان ہوگی اور ساری دنیا سے حضور دی آرزو پوری ہوگی شور عشق درنا اے خاموش من شور عشق درنا اے خاموش من میت پد صد نغمہ درا گوش من حضور پاک دا پیار اور محبت ہی ساڑیاں سراں جڑیاں نا بنسریاں بول رہا اور آخری جملے تے ختم کراں من سے گوئے مست واللہ اس کی چیز آگا کی پوچھنا مینوں کہ رسول اللہ دی محبت کی ہے رولا تو ہی پہ گیا کوئی ایسے امام دا کھپ پا رہا بہنوں جا نہیں منتا میرے نال دا نہیں وہ تیرا امام امت کا کہا لینا بسم اللہ دا ادب کر امت آ دی دوجا نہیں منتا تو وہ موالات نہ کریں وہ پیار نہ کریں جان دے دل تو موالات اور عدالت ہونی چاہیے کہ پیار اور صرف اللہ دا رسول ہے اگر وہ کوئی منتا وہ دوڑ جا بعد دے روڑے جڑے مک جائیں آتا میں ان کی پوچھتا اللہ دے رسول اللہ السلام دی محبت خشک چوبے در فراق اگڑیس سکی لکڑی سی مسجد نبی دی فرمایا پیغمبر جدا ہو گیا تو روئی سی دنیا نے سنیا تینوں پتہ ہی نہیں لگتا کہ اللہ دے رسول کی شان کی تب امام ابن حجر فتح الباری لکھ دے جدوں حضرت امام حسن بصری حدیث سناؤندے سی بڑا روندے سی اور کہندے لوگوں مسلمانوں لکڑی جڑی ہے خشک تے پیغمبر خدا ممبر تے چلے گیا تو تے ہاتھ رکھ دے ہوندے سی خطبے اور مڑ جڑا سی انہوں چھڈ گیا
اینا رویا جی اونٹنی کا بچہ ماں تو بچھڑ گیا تے رسول اللہ نے اتر کے پیار دیتا تے نال جوڑیا تے تدو ہو کے لے کے چپ کیتا تو انسان ہے گوشت پوست تو حضور دی جدائی نہیں رو سکتا تو رسول کریم علیہ السلام دی محبت اور پیار میرے بھائی میں محمد دا تھوڑا جا ترجمہ تھوڑے سامنے بیان کیا ورنہ سارے دفتر اتنے لگ جان گے ابن قیم دی جلال افہام پڑھو دجے روندے مر گئے کہ نہ کوئی چھوٹا جا جڑا لانے اس تو بعد انشاءاللہ ہوں آل محمد دی باری ہے کہ رسول اللہ وہ کون ہے آل محمد روان دی کی فضیلت واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین اللہ اکبر ایتھے رکھو ذرا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ شرح مسلم ذبی کا حوالہ ریکارڈ کرا دیں ایک کہڑے حوالے دی گل یا جڑا آخر سے بیان ہوا ہاں پہلا کی سی ہاں آپ دے نام بھی تشریح ہاں وہ 143 صفحہ یہ چھویں جلد اور 143 صفحہ حدیث اسماء صلی اللہ علیہ وسلم دے تحت اے جڑا آخر سے پڑھیا جہاد والا یہ بھی اسے صفحے دے تھلے بسم اللہ بہت اچھا کیتا صفحہ صدر ریکارڈ ہونا چاہیے بعد پھر لبنا مشکل ہو جاتا قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کہ گھر میں کتا رکھا ہوا تو رحمت کا فرشتہ گھر میں داخل نہیں ہوتا کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا مگر نال ہی وضاحت کی تھی کتا ضرورت دے تحت ہوئے تے بھی رب دی مخلوق ہے بہت کم تو بھی لے جاندے فرمایا گھر دی رکھوالی جی رکھیا چوراں ڈاکواں تو بچا دی کھیتی ہے اتنے جانور آ کے کھا جاندے مکی وغیرہ اتنے تسی رکھیا جنہاں علاقیاں گزارا شکار تے ہے شکار لیے رکھیا تیناں دی اجازت دیتی اس تو علاوہ شوقیہ بغلاں چکی پھرنا چمنا چنا کافراں دے طریقے ہے ایسے کراں چ اللہ دی رحمت دا فرشتہ نہیں آਉਂدا اور کئیاں نے آخیا چنگی گل رکھ چڑنا چاہیے فرشتہ آوے نا ساری جان نہ کڈے تھانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا جڑا کتے دی کرنا آؤگا تیری بھی کر تیرے لیے وہ کتے آیا آؤگا تو انہوں رحمت داری نہ چاہیے کہ جس نے کتے دی کرنی تیری بھی کر لو یعنی ایسے پلیت کٹھے ہوئے اللہ کے رسول دی گل دی عزت نہیں کرنی سمجھنا نہیں وہ مذاق اڑانا رسول مجتبیٰ کہیے اب صاحب دے اشارہ رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے میری سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں اسی منزل کو اپنی مغفرت کا راستہ کہیے کوئی راستہ بالکل راستے بند ہو گئے پیغمبراں دے ہو گئے امتیاں دے کی ہونے بالکل تارے لگاتے خدا نے کہ ہن موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے بھی گل نہیں بننی رسول اللہ کا دامن پھڑنا پینا نماز پڑھتے اگر کسی نماز میں کسی جانور یا کسی انسان کا ذہن میں آ جائے تو نماز قائم رہتی ہے اگر نبی پاک کا نماز میں تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لعنت ہے اتنے جڑا ہے کوے جڑا ہے سمجھنا کسی نے نہ کیا نہ کوئی سمجھا ہوں وہ موقع نہیں پچھلے دنوں کوئی بیٹھے تھی میں سمجھایا پھر سارے من گئے بھائی گل کی عبد الرحمان کی دعوت تھی گل کچھ ہو کسی عالم نے نہیں کیا جاہل نہیں ہے کہہ سکتا کہ رسول اللہ کا خیال ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے گدے بیل بالکل کوڑوں بنائی گلا وہ صراط مستقیم کی لکھیا نہ وہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی گل ہے سید احمد شہید انہوں نے مرشد سی انہوں نے ملفوظات ہے وہ باب بھی جڑے لکھے وہ مولانا عبدالحی نے لکھے مولوی اسماعیل بیچارہ انہوں کا مجرم نہیں مگر پڑھی بیٹھے حالانکہ گل وہ جڑی کدی موقع ملا سمجھاواں گے ہر بندہ آخر سبحان اللہ یہ تو چنگی گل کوئی نماز دے ٹوٹن دی کوئی نہیں مگر شیطانہ نے یہ اگاں لائیاں بالکل جڑا ساتھی نا بعد ملے ہر گل سمجھ لے کتاب کر کے سمجھاواں گے یہاں چیزوں کی کوئی حقیقت مسلمانوں پھاڑن لی لڑاؤ لی 200-250 سال ہو گیا انگریز دے جانتے کر دیا کام نہیں چنگا بند ہونا چاہیے ماہ مئی کا مانا معرفت قاری فقیراللہ صاحب سے حاصل کریں بچیاں بات میری والدہ محترمہ رضا الہی سے انتقال فرما گئی ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں آپ کی مہربانی انشاءاللہ نماز تو بعد مولانا فقیراللہ صاحب کی طرفوں آندے کتاباں میرے کو آئیاں انہاں دا اعلان کر دو لوگ خریدن صحیح بخاری بھی ہے ترجمہ تشریح مسلم شریف بھی ہے ابن کثیر بھی ہے حادثہ کربلا کا پس منظر امام حسین اور واقعہ کربلا باقی میرے بھتیجے کے بارے کیا ہوا بچے کی دعا کرنی کل میں تدے نہیں آیا کہ بھتیجا سی وڈے پائی اور 10 مہینے وڈا بیٹا فوت ہو گیا 30-32 سال کا پرسوں ہو گیا تو میں اس پاروں کل نہیں آیا ورنہ جو میں رات کو آ جانا تو مولوی صاحب بالکل جڑے لوگ گزر چکے سب انشاءاللہ دعائیں مغفرت کرنی اور ہونا ایک ضروری اعلان بھی بالکل آمادہ رہا کرو اللہ توفیق دے
دو تین ہی اعلان رہ گئے، باقی پھر ویکھاں گے انشاءاللہ۔ ہون تک جڑے نا ذمہ قرض انہاں سے اعلان جڑا یہ بھی ہے، ایک شخص جڑا قرضے دے بوجھ تھلے ایسا دبیا بے 20-25 ہزار روپیہ کم از کم چاہیے اس غریب دی جان چھڑاؤن لئی، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اج دا جمعہ جڑا ہے کوئی چارہ کر لیو۔ میں شکر گزار ہاں کہ بھائی افتخار صاحب نے وہ جسے وہ اکٹھے کیتے سی، بی بی 12,000 رہ گیا سی، انہوں نے کمی پوری کرتی۔ اللہ تعالیٰ یہو جہے لوگوں مزید دے تے برکت دے، یہو جہے موقع تے دلیری کریا کرو، کچھ اتنے اکٹھے کر دیو جننے بھی لوگ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور باقی جڑے نا وہ کسر رہ جائے تو پوچھ کے جایا کرو۔ مار اللہ دا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، چھڑ جانا تے رہ جانا رب نے مالک، اور رب دی رضا لئی دے دینا، جویں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا تسیں جڑا کھا لیا اور تہاڈا جڑا پہن کے پرانا کر لیا، جڑا اللہ علی دیتا، باقی تہاڈا کہدا وارثاں نے پتہ نہیں کی کرنا، گولیاں چلنیاں کداں بننا، کچھ فائدہ نہیں زندگی جانا چاہیے۔ اللہ توفیق دے تے اس غریب دی مدد کر دیو، چلو وہ بھی وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا، میرے تہاڈے لیے بھی اجر دا باعث بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ دے ہاں نیکی جڑی اسی اس مسجد ہر جمعہ کر دیں، انشاءاللہ میری تہاڈی نجات دا باعث بنوں گی۔ اللہ جنہ اتنے خوش ہوندا کہ مومن دا دل راضی کرتا ہے، کسے گل تے خوش نہیں۔ اے رقم حقیر ہے، 20-25 ہزار کچھ بھی نہیں، گل پوری کر دی۔ اے کی سی اپنے میاں عبدالواحد صاحب کے بھائی میاں عبدالرزاق فوت ہو گئے، مگر دعا کرنی بالکل کرنی، چھوٹے سی انہوں تو مگر جدی واری آ گئی۔ گلگشت جڑا میرا پرانا مکان وہ نال ہی انہوں دا مکان، دیوار سانجھی سی، میرے نال وہ سلوک بہت اچھا سی۔ بعد بیماری نے بالکل سکات تک کھ ہو کے رہ گیا، کھا گئی بیماری، مگر بہت میری عزت سی۔ میں اگر باہر کسی کم ہی نکلا تو میاں عبدالرزاق نے آخنا نہیں مولوی صاحب جا کے تھی گھر بہو، میں لے آنا مستری، میں سودا لے آنا۔ اس تو میرے دل چ دی قدر انتہا کرتی کہ بہت دل چ میرا احترام سی۔ جان والوں اللہ تعالیٰ بخشے تے رحمت فرمائے، انشاءاللہ انہوں نے دعا کرنی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔